سمی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سمی صاحب، آپ اس ملاقات میں موجود تھے، صدر مملکت نے مزید کیا کہا ہے؟ جی، یہ بالکل صحیح آپ نے کہا کہ چند صحافیوں کو آج انہوں نے بلایا تھا اور یہ بڑی ایک طویل نشست تھی، تقریباً 1.5-2 گھنٹے، اور ابھی بھی کچھ صحافی اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایوان صدر میں موجود ہیں، کیونکہ وہاں پر پریزیڈنٹ صاحب ان کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی کینڈڈ سیشن تھا، بڑی کھلی گفتگو ہوئی، اور یہ ایک سوال ان سے کیا گیا تھا کہ یہ موجودہ جو ساری صورتحال ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ ایک تعیناتی کا معاملہ ہے جس پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اگر آپ نہیں سمجھتے کہ اس پر فوری طور پر بجائے کہ آپ انتظار کریں ابھی اس کا فیصلہ ہو جائے، تو انہوں نے کہا اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، یہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو میرا اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے والوں پر منحصر ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ باتیں جو کہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے سب اس کے ذمہ دار ہیں، ساری جماعتیں اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس وقت جو ساری سچویشن ہے اس میں کلیئر مینڈیٹ نہیں ہے جو حکومت ہے اس کے پاس۔ میں اس حکومت کو پورا انہوں نے کہا کہ سپورٹ کرتا ہوں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں شہباز شریف صاحب کو۔ یہ اگر کوئی اعتماد کے ووٹ والی بات ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر سے، قومی اسمبلی کے اندر سے ہی اس کو انیشیٹ ہونا چاہیے۔ میں مکمل طور پر میرا کام یہ ہے کہ میں یہ جو اس وقت گیپس ہیں، جو اس وقت آپس میں کنفرنٹریشن ہے، اس کو میں تیلی لگانے کی بجائے اس کو کم کروں، تو میں پورا سپورٹیو ہوں شہباز شریف صاحب کی حکومت کا، اور میں جتنی بھی قانون کے اور آئین کے دائرے میں رہ کر جتنی بھی سپورٹ ہے میں وہ کروں گا، اور میرا یہی کردار ہے۔ انہوں نے کہا میرا عمران خان صاحب سے تو بہت عرصے سے میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور یہ جو نیب کا قانون میں نے واپس کیا، یہ جو EVM پر میں نے دستخط نہیں کیے، جو سمریز، اس حوالے سے مجھے کوئی عمران خان صاحب کی انسٹرکشن نہیں تھی، یہ میرا اپنا موقف، میں نے خود EVM کے لیے ساری یہ جدوجہد کی کوشش کی۔ تو بالکل کلیئرٹی ہے کہ میں اس وقت ملک کا صدر ہوں، اور یہ ان سے کہا گیا کہ اس وقت جو صورتحال ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کلیئر مینڈیٹ نہیں، تو پھر آپ انیشیٹو لیں اور تمام لوگوں کو بٹھائیں ایک ٹیبل پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل میں میرا کوئی اس طرح کا رول نہیں، لیکن اگر سٹیک ہولڈر مجھ سے کہیں تو میں یہ رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مثلاً اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان سے کہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں وہ رول کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کوئی مناسب بات نہیں کہ میں کسی سے کہوں کہ یہ ہم کرتے ہیں اور آگے سے مجھے اگر جواب نفی میں آئے گا تو یہ اس آفس کی بھی سبکی ہوگی، اور میرا کیونکہ آئین میں اس طرح کا کوئی رول نہیں ہے تو اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ آرٹیکل 6 ان سے کہا گیا کہ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے قانون کی آئین کو ایبروگیٹ کیا ہے تو آپ لگائیں اس پر، لیکن میں تو جو کچھ بھی کر رہا ہوں آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر رہا ہوں۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سازش ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانے کی، تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو میں نے خط لکھا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اس کی تحقیقات کریں۔ پھر یہ ان سے سوال کیا گیا کہ DGISPR تو پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ جناب تحقیقات کر لی گئیں، ایجنسی نے تحقیقات کر کے یہ بتایا کہ یہ تو کوئی سازش نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ صرف کابینہ کو مطمئن کرنا تو ضروری نہیں ہے، تو عوام جو ہیں ان کے ذہنوں میں جو سوال ہیں ان کو بھی تو بتانا ضروری ہے، تو اس کے لیے ایک تحقیقات، میرا یہ جو میں نے لیٹر لکھا ہے، اور میں ابھی بھی اس بات پر کنونس ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ امریکہ کے بارے میں جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے کہ جو سپر پاور ہے وہ امریکہ نے یہ سب کچھ کیا، اور یہ سوال کیا گیا کہ جلسوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات نہیں ہونے چاہیے، انہوں نے کہا یہ بالکل آپ کی غلط انٹرپریٹیشن ہے۔ عمران خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات نہیں اچھے بنانا چاہتے، سپر پاور ہے اور ہمیں سپر پاور کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے ہیں، لیکن سوال وہی ہے کہ شرائط کیا ہوں گی، کن بنیادوں پر۔ اور عمران خان صاحب نے ایک سازش کا ذکر کیا ہے کہ امریکہ سے ایک سازش اوریجنیٹ ہوئی، امریکہ نے یہ کام کیا ہے۔ یہ کبھی بھی عمران خان صاحب نے نہیں کہا کہ ہم امریکہ سے تعلقات نہیں بنانا چاہتے۔ اور جو وہ بات کر رہے ہیں اڈوں کی، تو انہوں نے کہا کہ اڈوں کو دینا نہ دینا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے جس پر ایک ہمارا موقف ہے۔ رجیم چینج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر مصدق کو جس طرح سے ہٹایا، امریکی انوالومنٹ اس میں انہوں نے پیسہ دیا، وہ 50 سال کے بعد پتہ چلی، تو جو یہ سازش ہوئی ہے اس کا بھی ہو سکتا ہے اس ایوان صدر میں 50 سال کے بعد جو صحافی بیٹھے ہوئے ہوں گے انہیں شاید پتہ چلے گا کہ یہ کس طریقے سے سارا کام کیا گیا۔ پھر ایک اور سوال تھا
کہ موجودہ صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی صدارتی نظام ہو, کوئی تبدیل کر لیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ ٹیسٹڈ نظام ہے, اور اگر ہم صدارتی نظام کی طرف جاتے ہیں تو پھر پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے, تو لوگ اس بات پر بھی اعتراض کریں گے کہ یہ صرف پنجاب کے پاس سارا اختیار آ گیا. تو یہ ایک پینڈورا باکس کھولنے کے مترادف ہے. اس وقت جو ہے وہ ایک کلیئر مینڈیٹ چاہیے, جو کہ ایک کنفیوژن ہے لوگوں کے ذہنوں میں. تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کلیئر مینڈیٹ چاہیے. صدارتی نظام پر بات کرنا یہ شاید اس وقت کی بحث نہیں ہے اور یہ مناسب نہیں ہے. تو بڑا آج انہوں نے یعنی وہ اپنے آفس کی طرف سے انہوں نے آفر کی ہے کہ میں کوئی رول پلے کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن اگر کوئی ان سے کہے, پھر یہ کہا گیا کہ آپ کی کیا آج کل جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی سربراہ اور دوسرے جو لوگ ہیں, ان سے آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں, اور 1.5-2 ہفتے قبل ضرور ملاقات ہوئی تھی. عمران خان سے انہوں نے کہا کہ میرا کئی ہفتوں سے بات نہیں ہوئی, زیادہ جو رابطہ ہے وہ ہمیشہ واٹس ایپ پر بھی ہوتا ہے. لیکن آج انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس میں بھی بہت ساری جو سمریاں آتی تھیں اس پر میں باقاعدہ بحث کرتا تھا, اور میں تفصیل تو نہیں بتا سکتا, لیکن ایک سمری ایسی تھی جس کو 3 مہینے میں نے روکے رکھا. جو بھی چیز میرے پاس آتی ہے میں وہ پڑھ کے اس کا کرتا ہوں اس کا فیصلہ, اور یہ کہ میں کوئی مجھے کہہ دیتا ہے اور میں اس پر عمل کرتا ہوں, یہ قطعی طور پہ غلط ہے. اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد آئینی اور قانونی ہوگی, اس دائرے کو میں کبھی بھی کراس نہیں کروں گا, اور جو آئین کے مطابق چیزیں ہیں. تو پھر ایک سوال ہوا کہ آپ نے حلف نہیں لیا اور اس کے حوالے سے بات ہوئی, تو انہوں نے بڑا ہنستے ہوئے یہ بات بتائی کہ جب شہباز شریف صاحب مجھ سے ملنے آئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی خیریت اب کیسی ہے؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کی کمر کا درد کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب آدمی کو سٹریس زیادہ ہو تو پھر کمر کا درد بھی ہو جاتا ہے, اور بھی بہت ساری جو چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ شہباز صاحب بھی جس وقت کرائسس میں ہوتے تھے تو وہ بھی اپنے کمر کا درد کا بہانہ کر کے کہیں نہیں جاتے تھے, اور اب وزیر اعظم ہیں تو پھر آپ دیکھ لیں آپ کو کمر کا درد ورد بالکل نہیں ہے. اور سب کا ٹیسٹ ہے, انہوں نے یہ کہا سب کا ٹیسٹ ہے اس وقت. سب جو لوگ ہیں چاہے وہ کچھ سیاسی جماعتوں میں ہیں, اور ان کا ٹیسٹ ہے. اس بات سے بھی انہوں نے ایگری کیا کہ اس وقت جو میڈیا ہے وہ بیانیہ اور جو نیریٹیوز ہیں ان کے حوالے سے وہ زیادہ اس وقت وہاں پر یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بائسز سے, تعصب سے پاک صاف نہیں ہو سکتا. تعصب ہوتا ہے اور یہ رہنا بھی چاہیے, آپ کی ایک اپنی اوپینین رہنی چاہیے, لیکن اس کو آپ پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کریں. نیوٹرلز پر بڑی گفتگو ہوئی کہ آپ کیا, عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ نیوٹرلز ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور آپ بھی ورڈ نیوٹرلز کا استعمال کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان صاحب کی جو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ کوئی غلط بات نہیں کر رہے. نیوٹرل ہونا, نیوٹرل نہ ہونا, اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں, ان حالات میں دیکھیں, تو وہ دونوں جو اس کی ڈیفینیشنز ہیں وہ ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ڈیفینیشنز ہیں. آج بڑی انہوں نے گفتگو ایسے کی کہ جس طرح وہ صورتحال کو ایک اپنا رول جو ہے انہوں نے آج ایک پہلا آج موقع تھا جس میں انہوں نے اس طریقے سے انٹریکشن کی ہے. مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں اس آفس کا رول بھی بڑھے گا, اور یہ کوئی پلے کرنے کی بھی رول کوشش کریں گے, کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو سوال تھا کہ اس وقت جو سارا معاملہ ہے وہ کہیں ایک اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے سارا. یہ ایک صحافی نے سوال کیا تھا, تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ اگر کرنا چاہے حکومت تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, جو بھی وہ ان کا یہ ڈیسیژن ہے وہ آج کریں بعد میں کریں, تو مجھے کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے. بڑی یہ ایک ایسی انٹریکشن ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ایوان صدر آنے والے دنوں میں بہت ایکٹیو ہوگا, اور یہی وہ گھر آج وہ میں تو جب عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا تو اس کے بعد آج گیا ہوں. تو لیکن جب یہ بلڈنگ بنائی گئی تھی تو اس وقت پاکستان میں صدارتی نظام تھا, تو اس کے اندر آپ جائیں تو بڑی اس کی اونچی دیواریں ہیں, اور اندر جا کے آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کسی ایسی جگہ پر آ گئے ہیں جہاں ان کونوں میں, ان دیواروں کے پیچھے طاقت چھپی ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو چھپی ہوئی طاقت ہے وہ عنقریب وہاں پر ہمیں بڑی ویزیبل نظر آئے گی. اور یہ جو آفس ہے عارف علوی صاحب کا,
آج انہوں نے اولیو برانچ ایکسٹینڈ کی ہے یہ کہہ کر شہباز شریف صاحب کو کہ میں آپ سے عدم اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہوں گا, یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی سے آئے گی اور میں آپ کی حکومت کو پورا سپورٹ کروں گا. تو یہ ایکسٹینڈنگ این اولیو برانچ ٹو دا پی ڈی ایم. ویری ویری انٹرسٹنگ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.